جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ وزیر خارجہ بلاول زرداری صاحب سے درخواست ہے کہ اب وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہی نہیں ہیں یا صرف MNA ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ بھی ہیں۔ 31 جنوری کو وہ روس کے آفیشل سرکاری دورے پہ گئے۔ بڑا اچھا دورہ ہوا، ان کی ملاقات بھی ہوئی اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ، ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی، لیکن بہرحال صدر پیوٹن پہ کال نہیں ہو سکی۔ لیکن اس کے بعد فوری طور پہ وہ غائب ہو گئے، اور گو کہ مجھے اندازہ تھا اور میں نے کہیں کہا بھی تھا کہ وہ امریکہ کا شاید دورہ کرنے جا رہے ہیں، تو پھر معلوم پڑا کہ جی ہاں، وہ تو واشنگٹن ڈی سی پہنچ چکے ہیں۔ اور واشنگٹن ڈی سی پہنچنے کا اصل محرک کیا تھا؟ بنیادی طور پہ وہاں پہ ہر سال 1953 سے ایک نیشنل پریئر بریکفسٹ ہوتا ہے، اور وہ اٹینڈ کرنے گئے تھے۔ اور اس جو پریئر ہوتی ہے، یہ اس میں یوزلی پچھلے کئی سالوں سے امریکی صدر آ کر خطاب بھی کرتا ہے، اور اس میں بہت سے ڈیلیگیٹس دنیا بھر سے آتے ہیں، اور وہاں پہ کانگریس مین بھی ہوتے ہیں، اور جو ہے ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ایونٹ ہے دی فیلوشپ فاؤنڈیشن کے تحت ہوتا ہے، یہ کنٹروورسی سے بالاتر نہیں ہے، کیونکہ امریکہ میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک سپریمیسسٹ، جو ایک نیو کنزرویٹو یا نیو کونز جو عیسائیت کا معاملہ ہے، یہ اس کو پروموٹ کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت سی کنٹروورسیز بڑے عرصے سے چل رہی ہیں۔ اب ہمارے وزیر خارجہ وہاں انہوں نے یہ اٹینڈ کیا، اور کل گزشتہ روز، اور اس سے صدر بائیڈن نے بھی خطاب کیا اس نیشنل پریئر بریکفسٹ سے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ کو وہاں جانے کی ضرورت کیوں پڑی، یا کیوں انہوں نے اس کو اٹینڈ کیا؟ تو یہ ہوتا کہ چلیے جی، میں یہ بریکفسٹ اٹینڈ کر رہا ہوں، چلیے اس کا کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو، اس سے ہمیں مطلب ہے تو صحیح، لیکن چلیں ہم کچھ دیر کے لیے اس کو بھی ایک لحاظ سے اگنور کر دیتے ہیں۔ کویسچن یہ ہے کہ اگر ہمارے وزیر خارجہ، جو کہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، اگر وہ امریکہ جا رہے ہیں تو اس وزٹ میں کیا اور چیزیں ہیں؟ اتنا وقت جو وہاں پہ گزار رہے ہیں تو کس لیے گزار رہے ہیں؟ کیا صرف جو میں نے دیکھا، اور ان کے ٹویٹر ہینڈل پہ ہی دیکھا، کہ ان کی ورلڈ فوڈ پروگرام کے چیف سے ملاقات ہو گئی، اور انہوں نے فلڈز کے حوالے سے اور فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بات چیت کی؟ یہ تو کوئی یہاں بھی آپ کر سکتے تھے، ان کو بھی بلا سکتے تھے۔ بہرحال یہ کوئی ملاقات نہیں تھی۔ اور اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ جی ان کی ایک اور ملاقات بھی ہوئی ہے، کونسلر ہیں US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو میں تو حیران رہ گیا۔ چلیے، اگر آپ نے جانا اتنا ہی سمجھا ضروری پاکستان کے لیے، تو کم از کم پچھلی دفعہ جو ہوا کہ آپ چلے بھی گئے امریکہ، اور آپ کی اپنے جو ہم منصب سے ملاقات نہیں ہو پائی، اور صرف ٹیلی فون پہ ہی گفتگو ہوئی ہے۔ اب بھی یہی ہوا۔ اب تو چلیے، پچھلی دفعہ تو پھر ڈیپٹی سیکرٹری نے آپ کو ریسیو کر لیا، اس بار تو کونسلر جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، انہوں نے آپ کو ریسیو کیا۔ تو کیوں پاکستان کی اتنی، ہم اس کو اتنا نیچے لے آئے ہیں کہ اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہم سے کوئی ملنے کو تیار بھی نہیں ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیوں وزیر خارجہ یہ ایونٹ اٹینڈ کرنے گئے۔ مطلب لٹرلی میں آئی ایم لاسٹ کہ اس کی کیا ضرورت پڑی ان کو۔ ٹھیک ہے، جب آپ پیپلز پارٹی کے چیئرمین تھے، آپ پہلے بھی جاتے رہے اس بریکفسٹ پریئر میں، لیکن اب آپ وزیر خارجہ ہیں، آپ کو اپنی، ٹھیک ہے آپ اپنے آپ کو ایک لحاظ سے پروموٹ بھی کر رہے ہیں، اور شاید پیپلز پارٹی کا یہی مطمئن نظر ہے کہ وہ آپ کو تیار بھی کر رہی ہے کہ آپ مستقبل میں پاکستان کے وزیر اعظم ہوں۔ وہ تو چلیے دیکھیں گے کیا کس طرح سیاسی جو منظر نامے پہ کس طرح چیزیں ایوالو ہوتی ہیں، لیکن کویسچن تو اس وقت کا ہے کہ اس وقت آپ وہاں واشنگٹن ڈی سی میں ابھی تک آپ بیٹھے ہیں، اور کوئی ہمیں تو کوئی ایسی ملاقات نظر نہیں آتی جو کہ پاکستان کے لیے اس کا کچھ ہمیں فائدہ نظر آتا ہو۔
یا تو ہائی لیول پہ کوئی کانٹیکٹس ہوں. اور پھر ساؤتھ ایشیا میں آپ دیکھ لیجیے کون سا فارن منسٹر ہے ساؤتھ ایشیا سے جو کہ یہ پریئر بریک فاسٹ اٹینڈ کر رہا ہے. تو اپنے آپ کو کیوں ہم اتنا گرا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے اکنامکلی ہمیں بڑے پرابلمز ہو رہے ہیں، یا تو پھر یہ ہے نا کوئی ڈیلیور بھی ہوا ہو. یہاں پہ وہ 9th ریویو ہو رہا ہے IMF کا، اور اس میں ابھی تک جس قسم کی کنڈیشنالٹیز لگائی جا رہی ہیں تو وہ بھی سمجھ نہیں آتا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. اور آج ہمارے وزیر اعظم نے تو بڑا کھلے طریقے سے کہہ دیا کہ اتنی سخت شرائط ہیں کہ دوز آر بیونڈ امیجینیشن. تو اللہ خیر کرے، اور اس عوام نے کتنی اور مصیبتیں جھیلنی ہیں اس سارے معاملے میں. لیکن کوشچن یہی ہے کہ ہمارے جو فورن وزٹ سے چوتھی دفعہ گئے ہیں ہمارے وزیر خارجہ امریکہ میں جب سے انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے، اور وزٹس پہ وزٹس ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے. دوسری طرف ہنا ربانی کھڑ صاحب ابھی شاید سری لنکا جا رہی ہیں، وہاں پہ نیشنل ڈے ہے ان کا. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہاں ٹھیک ہے سری لنکا کے ساتھ ہمارے ایک ٹریڈیشنل تعلقات ہیں، لیکن ان حالات میں جانا بنتا تھا نہیں بنتا تھا میں اس کے بارے میں نہیں کہتا. لیکن اس قدر وزٹس ہو رہے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان اچھی بات ہے. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ سفارتکاری ایک پروسیس ہے، لیکن آبجیکٹیوز بڑے کلیئر رہنے چاہیے کہ کیا ہم نے اچیو کرنا ہے. صرف جو ہے وزٹ کر آنا اور تصویریں لگا دینا اور ٹویٹس کر دینا، دیٹ از ناٹ انف. ماسکو بھی گئے ہیں، دیٹ وزٹ واز امپورٹنٹ اور ہونا چاہیے تھا. لیکن اب دیکھنا یہی ہے کہ اس وزٹ سے بھی کچھ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. کہہ رہے ہیں کہ مارچ میں ہمیں روس سے تیل ملنا شروع ہو جائے گا. تو لیٹس ہوپ سو کہ یہ ساری چیزیں جن کی ہم باتیں کر رہے ہیں یہ اپنے منطقی انجام تک بھی یہ چیزیں پہنچیں. تو بہرحال یہ ایک جو نیشنل پریئر بریک فاسٹ ہے، یہ اس میں جانے کی میرے حساب سے کوئی تک نہیں بنتی تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی. اور خاص طور پہ کہ جب آپ کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی کوئی ملاقاتیں آپ کو نہیں ملیں. اور شاید دیکھیے مجھے لگتا نہیں ہے، لیکن چونکہ اب کونسلر لیول پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ملاقات ہو چکی ہے تو مشکل لگتا ہے کہ اینٹنی بلنکن جو ہیں وہ ہمارے وزیر خارجہ کو ریسیو کریں گے. بس شاید ایک ٹیلی فون کال ہو جائے، لیکن دیٹ از ناٹ انف ان مائی ویو. تو اپنے ملک کو، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اب صرف آپ MNA نہیں ہیں یا پیپلز پارٹی کے چیئرمین نہیں ہیں، آپ وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے. تو خدارا اس ریاست کی عزت کو تو برقرار رکھیے. گو کہ مسائل بہت ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اس قدر گرا دیں کہ ہر ایونٹ میں پہنچ جائیں اور بغیر کسی مقصد کے پہنچ جائیں. پرسنل مقصد جو ہے انڈیویجول پروموشن، تو میں کسی طور بھی یہ ہے کہ وہ آپ جو ریاست کے جب آپ معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ان چیزوں کو آپ بھول جائیے. خدا را آپ سب کا بہت بہت شکریہ.